بہانے بناتے ہیں کہ یہاں وہ نہیں، انہوں نے 3 طبقے بنائے ہیں، ان پڑھ بیٹھ کے سمجھا دوں گا 3 طبقے، اس طبقوں میں سے ایک بھی ہوگا نا دوسرے طبقے کی باری نہیں آئے، دوسرے طبقے کا آدمی زندہ ہوگا عورت ہو یا مرد۔ ہمارے یہاں یہ جو نواسے ہیں بیٹی کی اولاد نہیں، بیٹوں کی اولاد کو کیا عجیب بن، وہ کہتے ہیں ابھی تک تم کافر ہو کہ بیٹی کا درجہ کم ہے باپ کا مرد کا زیادہ نہ، 3 طبقے آرا تکھین کی صاف پتہ چل رہا ہے۔ پہلا طبقہ جو ہے ماں باپ اور اولاد، اولاد سے مراد بیٹا بیٹی ان کی اولاد قیامت تک، یہ ایک طبقہ۔ والدین ہیں آدمی کی اپنی اولاد، اس کے ہوتے کسی کا۔ ہمارے ہاں کبھی بھتیجے کو مل جاتا، کبھی فلاں کو مل جاتا، وہ کہتے ہیں یار اس آدمی کی اپنی شاخ موجود ہے، یہ بھتیجے بھائی کہاں سے آ گئے؟ اگر یہ سب مر گئے، نہ باپ ہے نہ ماں ہے نہ اپنی اس کی اولاد، پھر نمبر آئے گا دوسرا کہ اس کا باپ دادا نانا، نانا کو بھی ہم کہتے ہیں جدے فاصل ہے، یہ نانا اس کو نہیں سمجھ رہے، وہ کہتے کیوں؟ وہ ماں کا باپ ہے، باپ کا باپ ہو یا ماں کا، آدم تک یہ آبا و اجداد اور ان کے ساتھ ان کی بیوی، یہ دوسرا گروپ شروع، اور نیچے جو ہے نا پھر بھائی بہنیں ان کا، یہ دوسرا، ان میں سے کوئی ہوگا نا، ایک عورت ہوگی مرد، ان کے ہوتے اور کوئی نہیں۔ اگر یہ ختم ہو جائیں گے پھر نوبت آئے گی امام اور امات کی، چچے ہیں پھپھیاں، خالہ ہیں ماموں، یہ ان کے حصے ہوں گے۔ یہ 3 طبقے ایسے بنائے ہیں ہر بندہ آسانی سمجھ لیتا کہ مسئلہ کیا ہو۔ تو انہوں نے آپ کا امام محمد ابو زہرا نے کہا یار مجھے اختیار ہوتا تو کیا یہ فقہ ہم اہل سنت کی پڑھتے پڑھاتے، یہاں قانون بنا، پھر قریب کی ایک جگہ قانون قریب کے ہوتے بعید کو نہیں ملتا، قریب کا ہے نواسا اس کو چھوڑ دیتے، 100ویں پشت میں بھائیوں کی اولاد اس کو دے دیتے، کوئی حال نہیں بیٹا۔ میں نے تو صحیح بات ہی نا کہہ دی، وہ احکام الموارث عند الجعفری، بہت پیاری کتاب، جعفریوں کے نزدیک کیا انہوں نے وراثت کیا۔ اب حدیں بنا لی ان لوگوں نے، میرے خلاف 28 مولوی لکھتے ہیں اور یہ مولوی صاحب کو یہ کر دو، کرتے رہے، میں نہ شیعہ نہ سنی نہ وہابی نہ بریلوی، سب میرے، اس کو فارسی میں کہہ دوں گا بے ہما با ہما، کسی کے ساتھ نہیں سب کے ساتھ، غلط بات کسی کی نہیں مانوں، صحیح کسی کی ہوگی لے لے، انہوں نے ہمارا باپ مارا وہ بھی مجھ سے مسلمان کے افراد۔ مولانا صاحب ناروے سے ہمارے دوست، اور آپ درمیان میں بات آ گئی احد اور سمجھ کا بھی سمجھیں، جو صحیح ترجمہ نا فارسی میں بے ہما احد، کسی کی اس کو ضرورت نہیں، سارا جہان نہیں تھا پھر بھی وہ خدا تھا، اور سب مٹ جائیں یا ساری دنیا کافر ہو جائے اس کی سب سنت کو کہے، یہ ہے بے ہما ترجمہ، سب کے بغیر وہ آپ اپنی ذات میں کامل، اور باہما سمجھ جو بے ہما ہوتا بیٹا پھر وہ پرواہ بھی نہیں کرتا، جب وہ کسی کا محتاج لوگ مرتے رہو، نہیں اللہ کی شان یہ بے ہما ہے مگر باہما ہے، ضرورت کسی کی نہیں اس کو، مگر سب چونکہ اس کے محتاج ہے، وہ سب کے ساتھ ہے، سب کی فکر رکھتا ہے، سب کی ضرورت نے پوری کر، اسی لیے سورہ اخلاص کو حضور نے فرمایا تیسرا حصہ قرآن کا ہے، یہ چھوٹی سی 4 آتے ہیں اللہ، تیسرا حصہ قرآن میں جو کہ تیسرا حصہ اس کے اندر ہی آ گیا، مگر اس کے لیے وقت چاہیے، عہد سمجھیں، سمجھ سمجھیں، کفر سمجھیں۔ ابن تیمیہ کو پوری کتاب لکھنی پڑی سورہ اخلاص پر کہ یہ کیا ہے، اور مولانا اسرائیل صاحب کے استاد مولانا حبیب نے فرماتے ہیں لاؤ ہندوؤں کو، برہمنوں کو، بدھ سکھ جو کافر نا، میں بتا دوں گا کہ ان میں یہاں جا کر ٹھوکر کھائی اور اس کا علاج سورہ اخلاص میں یہ لفظ ہے، یہ 4 آیتیں ہر ایک کا علاج ہے، بدھوں کا، جین مت کا، عیسائیت کا، یہودی، انہوں نے کہا کوئی سمجھے تو صحیح، بدقسمتی سے ہم سمجھ لیتے کولا والا پڑھو جنوری بس قرآن پر رکھ ہو گیا، وہ تو مضمون کی بات تھی، یہ نہیں ہے 3 بار پڑھو صاحب قرآن کے برابر، قرآن تو تیسرا حصہ پڑھو گے تو ملے گا صاحب، یہ تیسرا حصہ مضمون کے لحاظ سے کہ قرآن پاک میں کیا یامین بھائی 3 ہی باتیں، یا اللہ ہے یا اس کا رسول ہے یا آخرت، اللہ حکم دینے والا، رسول وہ احکام پہنچانے والا، آخرت میں پھر نتیجہ نکلے، اس لیے پورے قرآن میں جو 3 مضمون بیان ہوئے نا کھول کھول کر، ان میں سے توحید جو ہے نا پہلا اللہ، اس کا خلاصہ رکھنا اور یار لمبا چوڑا چھوڑو، نچوڑ سورہ اخلاص، اس کو پڑھ لو تیسرے سے قرآن میں جو آیا اس میں آ گیا، تفصیل وہاں پڑھتے پھرو، اجمال اور خلاصہ اس میں۔ تو ابن تیمیہ کی بھی وہ تفسیر ہے سورہ اخلاص اردو ترجمہ ہو گیا، اگر مزے نا مقصد پڑھنی چاہیے، انہوں نے بھی سارے مضمون کا لکھ کر کے کیا ہے اور یہ علاج کیا ہے اس میں،
आतिफ अली शाह साहब नॉर्वे से पूछते हैं, आइम्मा अहले बैत ने दहरियों के साथ मुनाजरे किए, आप अक्सर अपने खुतबात में उनका जिक्र भी करते हैं, बराए मेहरबानी उनके दहरियों से मुनाजरा की कोई किताब बता दें ताकि मैं पढ़कर अपने ईमान और यकीन में पुख्तगी हासिल कर सकूं। शाह साहब ने कहा जी, बहुत अच्छी बात। अब अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम ने जो मुनाजरे किए उस वक्त इल्हाद आ गया, जिंदगीयत आ गई कि मुसलमान सोसाइटी में ऐसे लोग पैदा हो गए जो बज़ाहिर मुसलमान कहलाते थे, बड़े पढ़े लिखे थे, जिंदीक थे, वो लोग जो बज़ाहिर बिल्कुल मुसलमान थे, नमाज रोजा अंदर से काफिर, जहां मौका मिलता था लोगों के दिलों में शुबे डालते, काफिर करते। तो इनके लिए फिर ना कुछ सख्ती करनी पड़ी। जैसे कह रहा ना बेटा, पहले भी यार जो कोई मुल्क में हो रहा हज्जाज चाहिए, हज्जाज में यूसुफ जितना मर्जी था ऐसा ही डंडा चाहिए। वो फिर ना खलीफा अल महदी जो था उसने एक कमेटी बनाई जिसको आरिफ ज़नात का कहते थे कि जिंदीकों को ढूंढो, हर शहर में फिर ढूंढे गए, लटका दिए पांव। बड़ी मुश्किल से वो फितना खत्म हो, मुसलमान कहलाकर अंदर से खोखला कर रहे। तो जिंदीक से आइम्मा का जमाना था। उस वक्त जो मुनाजरे इन्होंने किए वो तज़किरा पढ़ना चाहिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, बड़ी प्यारी किताब, मुश्किल है, जरा फारसी उर्दू अरबी सब भरा हुआ। उसमें आज़ाद लिखता कि ये मगरबी तहजीब जो है ना, इल्हाद और कुहर फैला रही, अल्लाह के बारे में शक, आखिरत के, रसूल की क्या जरूरत है, इंसानी अकल का। उसने कहा जिसने अइम्मा ताहरीन के मुनाजरे पढ़े हैं जो उन्होंने बेदीनों से किए थे, उसको ये तहजीब हिला नहीं सकती, कोई असर नहीं हो सकता उनमें ऐसी ठोस बातें। तो वो अल एहतजाज जो है ना तबरसी की, ठीक है, उसने कई बेहुदा बातें लिख दी हैं सहाबा किराम के बारे में, मगर जो दहरियों से मुनाजरे हैं ना, इसके लिए अल एहतजाज अबू तालिब तबरसी पढ़नी चाहिए। मुनाजरे हैं कि फलां जिंदगी का आया, हजरत अली से शुरू हुए, जो काफिर ऐसे आए ना, बड़े बड़े सवाल उठाए उन्होंने, मुंह बंद कर दिया। मौलाना ये वजूद खुदा पर बातें वजूद खुदा भी एक दफा आपने बताई थी, आयतुल्लाह नूरी की। हाँ, वो भी इस बातें वजूद। एक साहब पूछते हैं कि मौता इमाम मालिक में है कि जनाब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु और जनाब हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु दोनों माह रमजान में नमाज मगरिब के बाद जाकर रोजा अफ्तार करते थे। आप इल्तमास है इसके बारे में वजाहत फरमा दें। बिल्कुल इमाम मालिक की मौता में लिखा हुआ कि ये दोनों जो ना खलीफे हजरत उमर हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ये नमाज मगरिब पढ़ कर ना फिर इफ्तार करते, नमाज रोजे की हालत में पढ़ते थे, बाद में करते। अब हमारे शिया दोस्त भी ये करते हैं, वो मानते हैं कि रोजा खुल गया, ये है ना बात। जाहिर शिया तो समझते नहीं, रोजा ही नहीं खुला, रोजा खत्म है, अगर खा पी ले कोई बात नहीं। उनकी किताबों में लिखा अगर भूख ज्यादा सता रही है तो फिर नमाज ना शुरू करो, पहले फारग हो खाने दिन। और अगर आपके कोई साथी भी इंतजार कर रहे हैं तो फिर ठीक है, वक्त तो खत्म हो, खा लें। तो जैसे वो जुम्मे में कहा ना कि बात को दूर ले जाते हैं, सिर्फ ये कि कहते हैं बेहतर ये है कि अगर भूख नहीं सता रही, तो इंतजार ही नहीं कर रहा, तो पहले नमाज से आराम फारग हो जाओ, फिर खाते पीते रहना। एक इस्तेहबाब था कि ज्यादा थे, मगर इसके लिए जो हवाला ना हमीद नहीं, ये लफ्ज है हुमैद बिन अब्दुर्रहमान, वो ये बयान करता कि दोनों खलीफे नमाज मगरिब के बाद खोल दे। मगर इसके बारे में बेटा वजाहत हो कि ना ये हजरत उमर का जमाना इसने पाया, ना हजरत उस्मान का पाया, ये अपना सोर्स नहीं बता सका कि हुमैद बिन अब्दुर्रहमान को किसने ये बात बताई। यहां से आकर ये रिवायत ना मुनक़ते हो, सिलसिला टूट गया, कमजोर ज़ईफ हो गई। तो मौका को आदमी को बताया ना, किसने देखा हजरत उमर हजरत उस्मान, तो ये रिवायत ठीक नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी एक रवायत है। बाकी इससे ये पता चल गया वो ठेकी जो कहे रोजा मकरू हो गया, ये भी जाहिल हो, मकरू मकरा कोई नहीं, बेशक आदमी इशा के बाद खाए, मकरू क्या, अगर जल्दी खोल ले बिस्मिल्लाह, अच्छा, मकरू कोई नहीं होता। ये भी हुजूर सल्लल्लाहु ने फरमाया कि अगर कोई ज्यादा मेहनत करना चाहता ना कि अपने नफ्स को कुचले, तो फिर सहर से सहर तक रोजा रखे, इफ्तारी करे ही ना, सहर के वक्त खाए और दोबारा जाकर जब सहरी उस वक्त खाए, शाम को न खाया न पिया, रोजे में रात हुआ, बुखारी शरीफ के भी ना। इसलिए मकरूह वगैरह ना कहे, बेहतर है कि आदमी अगर रोजा रखकर जल्दी खोल। मान इसी के साथ हमारे शिया बरादरान जो हैं वो ये कहते हैं कि रात तक रोजा पूरा कुरान में आता है, तो ये रात ये भी कई दोस्त आप भी मिले, एक दिन फिर आया ही नहीं, कहता था सुम्मा तिम श्याम लैल पर बात करनी करे,
مگر بات تو صاف ظاہر ہے کہ دو ہی چیزیں، لیل ہے یا نہار، دن ہے یا رات۔ اب جب سورج غروب ہو گیا بتاؤ کیا ہے؟ دن تو نہیں، دن تو ختم ہو گیا غروب آفتاب سے۔ اب رات نہیں تو اور کیا؟ کیا اس کا نام رکھنا؟ وہ تیسرا نام بناؤ نا کہ نہار اور لہری تھے، رات اور دن۔ دن تم بھی مانتے ختم ہو گیا، ورنہ پڑھو اثر نہیں۔ تو جب دن ختم ہو گیا تو رات ہی، یہ جو کہتے ہیں نا رات نہیں گرد۔ اسی طرح ایک مولوی صاحب شیعہ آ گئے، میں نے کہا یار یہ مجمع بیان تبرسی، وہ خود لکھتا کہ جب سورج کی ٹکیا نظروں سے غائب ہو جائے، آپ کھلی جگہ ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ سورج کی ٹکیا نظر، روزہ کھول گیا۔ وہ کہتا ہے یہی ہے تم سے، مگر جو کہتے ہیں نا ہم احتیاط، وہ احتیاط یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یار کسی پہاڑی کے پیچھے ہو، غلطی نہ لگ جائے، اس کے لیے ہم نے علامت بنائی ہے صرف ایک احتیاط کے طور پر، ورنہ حکم کوئی نہیں کہ جب تک سورج کی جو نا روشنی ختم نہیں، مغرب مشرق کے اندھیرا اٹھتے اٹھتے نا سر پر نہیں آدھے آسمان پر جب تاریکی آ جائے نا، سمجھو کہ اب سورج ہمارے خطہ عرضی سے جو نصف قرآن اب چلا گیا، یہاں جو آ گیا نا اندھیرا، اب پتہ لگ گیا کہ ہمارے خطے سے وہ بالکل یہ کہتا ہے ایک زیادہ بہتری کی بات ہے، ورنہ مسئلہ جو ہے وہی سورج اگر نظر نہیں آ رہا تو روزہ ختم ہوگا۔ ایک چھوٹی سی بات کو اتنا بڑھا دیتے ہیں نا کہ دین ہی دو بن جاتے ہیں۔ یہ سنیوں کا روزہ کھول گیا پڑھانے کی نہیں، روزہ سب کا کھول گیا جب سورج نظر سے غائب ہوا کھول گیا۔ باقی حضرت ابن عباس بھی کرتے تھے، یہ بھی آپ سوچتے ہیں جو شیعہ کرتے ہیں وہ آدمی کو کھڑا کرتے، نابینے تھے، آخر میں پہاڑی پر کھڑا کرتے تھے اور کہتے تھے بیٹا جب مشرق کی ایک طرف سے اندھیرا اٹھتے اٹھتے آدھ آسمان تک آ جائے نا، اس وقت مجھے اشارہ کر دینا۔ یہ فتح الباری تو سنی شیعہ ایک ہی، کوئی بات نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے کیا سلام کا بیٹا۔ جی مولانا صاحب ایک صاحب پوچھتے ہیں ایک حدیث کے بارے میں وضاحت کر دیں، وہ صحیح ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے؟ کئی کام کہ رجب جڑا امت کا مہینہ، شعبان میرا، رمضان اللہ کا مہینہ، سب جعلی، بالکل جو حدیث کے عالم نے نشاندہی کر دی، من گھٹ بات، کوئی حضور نے نہیں کرنا۔ جی شکر ہے ہر بات جو ہے نا پرکھی گئی ہے، اس کا مطلب یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ نہیں صحیح نہیں۔ اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کیا جاتا ہے۔ مولانا صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے سوالوں کے جواب دیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بس میرا یہ آخری جو ہے نا اپنا ریکارڈ ہو جائے، جو جہاں جہاں بیٹھا نا بھائی بہن، سویڈن، ڈنمارک، ناروے، آسٹریلیا، بانگ روح کیا ساگرے وفا مستان، سلام ہے ماں برسان ہر کھلا، کہیں بھی کوئی بیٹھا ہے ہمارا سلام ان تک پہنچے جو میری محبت میں ڈوبے ہیں۔ کتنے مرد عورتیں اللہ جانتا ہے دعائیں میرے لیے کرتے کہ ہماری عمر لگ جائے آپ کو، ایسا دین آپ نے بتایا، الجھ نہیں دور ہو، کوئی پیچیدگی نہیں رہی۔ تو اللہ سب پر رحمت کرے، سارے اپنی اپنے خوش رہیں، پاکستان کے اور باقی جہاں جہاں رسول اللہ کو کوئی ماننے والا اللہ اسے خوشحال میں رکھے، ان کے مصائب دور کرے، دشمنوں کو اللہ ذلیل و رسوا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ